آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے لے کر 159 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ ان بے شک الصفا صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن پس جو حج کرے البیت خانہ کعبہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شاکر بڑا قدردان، علیم خوب جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ حج میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں اس واقعہ کی یادگار ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تو ایسا یہاں پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ مشکیزہ میں تھوڑا سا پانی تھا جو جلدی ختم ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے کو پیاس لگی تو اماں ہاجرہ علیہ السلام بے تابانہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی کہ کہیں کوئی قافلہ یا انسان نظر آ جائے اور اس سے کچھ پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی کی ممتا بے قراری پر رحم آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا جو آج ایک عالم کو سیراب کر رہا ہے اور دنیا کے کونا کونا تک ہر حاجی اس تحفہ کو لے کر پہنچتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح اسی واقعہ کی یادگار ہے چونکہ ان پہاڑیوں سے ایک عبادت متعلق ہو گئی ہے اور یہ پہاڑیاں اطاعت خداوندی کی علامت بن گئی ہیں، اس لیے ان کو شعائر اللہ یعنی اللہ کی دین کی علامتیں سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے درمیان صحیح کرنا واجب قرار دیا ہے۔ اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگرچہ صحیح واجب ہے مگر یہاں کوئی گناہ نہیں کہ الفاظ اس لیے استعمال فرمائے گئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں پہاڑیوں پر اہل مکہ نے بت نصب کر لیے تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی اور سعی کے درمیان لوگ ان کو چھوتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان پہاڑیوں کی صحیح سے کراہت محسوس ہوئی۔ حالانکہ صحیح کا مقصد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا تھا اور یہ شاعر توحید میں تھا نہ کہ شاعر شرک میں۔ اسی پس منظر میں قرآن نے کہا کہ چونکہ یہ ایک ایمان افروز واقعہ کی یادگار ہے نہ کہ مشرکانہ عمل ہے، اس لیے صحیح کرنے میں کوئی کراہت محسوس نہ کرنی چاہیے۔ آیت کریمہ نے یہ شک دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا اور ان کے صبر اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول برگاہ قرار دیا اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ آب زمزم یہ بڑا متبرک پانی ہے۔ تاریخ مکہ میں روایت ہے کہ یہ پانی کوثر اور سلسبیل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پانی کے چشمہ کو کئی حوادثات بھی آئے مگر بالآخر سے کنواں کی صورت میں حاصل ہو گئی
جاہلیت کے زمانے میں یہ کئی دفعہ بند بھی ہوا اور کھولا گیا۔ اب اس کنویں سے ساری دنیا سیراب ہوتی ہے۔ زائرین حرم خوب سیر ہو کر یہ پانی پیتے ہیں اور جاتے وقت دنیا کے اکناف و اطراف میں یہ تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس کی آبیاری جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کا ذائقہ بھی عام پانیوں سے مختلف ہے۔ یہ پانی بیک وقت دوا، شفا اور غذا کا قدرتی مجموعہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کے لیے اس سے بہتر کوئی پانی دنیا بھر میں موجود نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آب زمزم روئے زمین پر سب سے بہترین، مبارک اور پاکیزہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے جاری ہوا۔ یہ بیماروں کے لیے شفا ہے، بھوکوں کے لیے غذا ہے اور ہر اس مقصد کے لیے پیا جانے والا پانی ہے جس نیت سے پیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے خیر و برکت والا اور غذائیت سے بھرپور قرار دیا ہے۔ زمزم کو ادب و احترام سے پیا جائے، اس کے اندر پوشیدہ برکات سے استفادہ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدردانی کرنا، اس کی حرمت کو پیش نظر رکھنا ایمانی فریضہ ہے۔ اس لیے فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ان کاموں میں یہ پانی استعمال نہ کیا جائے جن سے اس کی توہین ہوتی ہے، مثلا اس سے ناپاکی اور گندگی صاف کرنا یا اس سے استنجا کرنا وغیرہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قیمتی تحفہ ہے۔ ہمیں اس کے اندر ودیعت کردہ فوائد سے خود کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس متبرک پانی سے خوب سیراب ہونا نصیب فرمائے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، مینا، مساجد، یا وہ شعائر زمانے ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم توقیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا مروہ کی صحیح حج میں شامل ہوئی۔ صفا مروہ کی صحیح محض کوئی رسم نہیں بلکہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس کو انجام دیتے وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ پر نظر اور اپنی عاجزی اور ذلت کا اظہار ہونا چاہیے۔ واضح ہو کہ طواف اور اس کے متعلقات سے فارغ ہو کر جب سعی کے لیے جانا ہو تو پہلے ایک مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کرے جیسے کہ دوران طواف کیا جاتا ہے، اور استلام کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد باب الصفا سے نکل کر صفا پہاڑی پر جائے، صفا کے قریب پہنچ کر یہ دعا پڑھے، آبادہ بما آبادہ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا پہاڑی پر پہنچنے کے بعد ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آئے، چنانچہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد یہ دعا بھی 3 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد اپنے لیے جو دعا مانگنی ہو مانگ لی جائے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد صحیح کی نیت کرے کہ میں صحیح کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد مروہ کی طرف آہستہ آہستہ روانہ ہو، جب سبز لائٹوں کے قریب پہنچ جائے تو ان کے درمیانی رفتار سے دوڑے، سبز لائٹ پار کر لینے کے بعد پھر اس طرح عام رفتار سے مروہ کی طرف چلے۔ سعی کے دوران یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انت الاعز الاکرم۔ اس کے علاوہ دیگر مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب مروہ پہنچ جائے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس طرح دعا مانگے جیسے صفا پر مانگی۔ یہ سعی کا ایک چکر ہو گیا۔ اس کے بعد صفا کی طرف روانہ ہو،
اور سبز لائٹوں کے درمیان درمیانی رفتار سے دوڑے اور صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اسی طرح دعا مانگے۔ یہ دوسرا چکر مکمل ہو گیا۔ یاد رہے کہ صفا مروہ پر السلام ثابت نہیں۔ بیان کردہ طریقہ سے جب ساتواں چکر مروہ پر پورا کر لے، اس کے بعد حلق یا قصر کرا لے، جبکہ دوران صحیح اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صحیح موقوف کر لے اور نماز کے بعد اس جگہ سے صحیح شروع کرے۔ ان بے شک الذین جو لوگ یکتمون وہ چھپاتے ہیں ما ان کو جو انزلنا ہم نے نازل کیا من البینات کھلی نشانیوں میں سے والہدا اور ہدایت کی باتیں من بعد اس کے بعد ما بیناہ ہم نے واضح کر دیا للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتی ہیں۔ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو تورات شریف کے احکام چھپاتے تھے۔ مثال کے طور پر علماء یہود جنہوں نے تورات کے علم کو بس اپنے ہی حلقہ میں محدود کر رکھا تھا اور مثلا رجم کی آیت کو چھپاتے تھے، عوام میں زنا کی سزا دوسری تجویز کر لی تھی یا دیدہ و دانستہ عوام میں مشہور کر دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام وغیرہ یہودی تھے یا قبلہ کے متعلق صحیح معلومات عوام سے چھپا رکھی تھی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سیرت عوام سے چھپا رکھی تھی وغیرہ وغیرہ۔ احادیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا دینی لحاظ سے معاشرے میں کچھ مقام ہوتا ہے اور ان کی اتباع کی جاتی ہے، مثلا علماء، پیر و مشائخ، واعظ اور مصنفین وغیرہ۔ ایسے حضرات اگر اللہ تعالیٰ کے واضح احکام اور ہدایات کو چھپائیں تو اس کا نتیجہ چونکہ عام گمراہی فساد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، لہذا یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم ہوتے ہیں جو اپنے گناہ کے بار کے علاوہ اپنے بے شمار متبعین کی گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، لہذا ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، انسان بھی لعنت کرتے ہیں اور بری اور بحری مخلوق بھی، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی، اس لیے کہ فساد فی الارض یا عذاب الہی کی صورت میں انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس حیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی حکم شرعی سے واقف ہوں اور وہ موقع اس کی تعلیم و تفہیم کا ہو تو ایسے لوگوں کا خاموشی اختیار کر لینا جائز نہیں، ان کی خاموشی بھی گناہ ہے۔ اس طرح غلط مسائل بیان کرنے والوں، بغیر پڑھے عالم، مفتی، محدث، مفسر کہلانے والوں، قرآن حدیث کی غلط تشریحات توضیحات کرنے والوں کی آج کل کمی نہیں، اور یہ سب بیان کردہ آیت احادیث کی وعید میں داخل ہیں۔ اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہیں تو میں کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے والے لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تخت مشق بناتے ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اسلام کی قانیت، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور شریعت کا کام چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ، مومنین کی بھی لعنت ہے، یعنی فرشتے اور انسان اللہ کی لعنت رحمت خداوندی سے محروم ہونا ہے، اور مخلوق کی لعنت ان کے لیے محرومی کی بد دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔